ایک دفعہ کا ذکر ہے، دریا کے کنارے گاؤں میں ایک مچھیرا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی پھنسی۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا، اسے کاٹ کر کھانا بنا لو۔ جب مچھیرے کی بیوی نے مچھلی کاٹی تو اس میں سے ایک ہیرا نکل آیا۔ مچھیرے نے کہا، اس مچھلی کو مت پکاؤ، میں اسے بازار لے کر جا رہا ہوں۔ اسے بیچ کر ہم خوشحال زندگی گزاریں گے، میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر مچھیرا شہر کی طرف نکل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس ہیرے کو فروخت کرے گا اور خوب پیسہ کمائے گا، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ہیرے کو بیچنا آسان نہیں۔ ہیرے کا خریدار صحیح قیمت نہیں دے گا اور اگر وہ بحث کرے گا تو اسے بادشاہ کے سپاہیوں کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہیرا تو نہیں ملے گا مگر جیل کی ہوا ضرور کھانی پڑے گی۔ اس نے ہیرا بادشاہ کے حوالے کرنے کا سوچا اور محل کی طرف روانہ ہوا۔ محل پہنچ کر وہاں موجود سپاہی سے کہا، مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے۔ سپاہی نے کہا، بادشاہ ہر ایک سے نہیں ملتے۔ مچھیرا بہت مایوس ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، مجھے بادشاہ سلامت سے کسی بھی قیمت پر ملنا ہے۔ میں ان سے کچھ نہیں مانگوں گا، بس انہیں ایک چیز دے کر چلا جاؤں گا۔ اب بادشاہ کا سپاہی یہ سوچ کر بے چین ہو گیا کہ وہ بادشاہ سے ملنا کیوں چاہتا ہے۔ تم پہلے وہ چیز دکھاؤ، سپاہی نے کہا۔ مچھیرا بولا، میں وہ بادشاہ کے حضور پیش کروں گا۔ مگر سپاہی نہ مانا۔ جب کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے وہ ہیرا سپاہی کو دکھایا۔ سپاہی نے مچھیرے کے پاس دوسرے سپاہی کو اس کی جگہ کھڑا کیا اور خود محل کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سپاہی ریشم کے کپڑے لے آیا اور کہا، یہ ریشم کے کپڑے بادشاہ نے تمہیں اسی ہیرے کے بدلے دیے ہیں۔ مچھیرا مایوسی سے بولا، بادشاہ سلامت نے بس یہی دیا ہے اور کچھ نہیں دیا۔ سپاہی بولا، تو کیا بادشاہ اس ہیرے کے بدلے آدھی ریاست دے دیں؟ جاؤ یہاں سے۔ سپاہی کی ڈانٹ سن کر مچھیرا مایوس ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ دراصل سپاہی نے وہ ہیرا بادشاہ کو دیا ہی نہیں تھا۔ اگلے دن سپاہی ریاست کے مشہور جوہری کے پاس گیا اور کہا، تم اس ہیرے کی قیمت بتاؤ۔ جوہری نے اس ہیرے کی جانچ کی اور بولا، یہ ہیرا تو بہت قیمتی لگتا ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ سپاہی نے کہا، یہ ہیرا ایک دوست نے قرض کے بدلے دیا ہے۔ جوہری نے کہا، میں تمہیں اس ہیرے کے 5,000 دے سکتا ہوں۔ سپاہی بولا، میں بہت امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا تھا۔ جوہری نے کہا، میں تمہیں 10,000 دے سکتا ہوں، راضی ہو تو بولو ورنہ دوسرا خریدار ڈھونڈو۔ سپاہی نے 10,000 لیے اور چلا گیا۔ اب جوہری یہ سوچنے لگا، یہ ہیرا بازار میں کون لے گا؟ جوہری اس ہیرے کو فروخت کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس لے گیا اور اسے ہیرا دکھایا۔ بادشاہ نے وہ ہیرا اپنے جوہری کو دکھایا تو اس نے کہا کہ یہ بہت قیمتی اور نایاب ہیرا ہے اور اس کی قیمت 30,000 تک ہو سکتی ہے۔ بادشاہ کو شک گزرا اور اس نے جوہری سے پوچھا، اتنا قیمتی اور نایاب ہیرا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟
جوہری بولا، یہ ہیرا میں نے 10,000 میں خریدا ہے، مجھے سزا مت دیجیے۔ بادشاہ نے کہا، تم نے یہ کس سے خریدا ہے؟ جوہری نے کہا، یہ میں نے آپ کے سپاہی سے خریدا ہے۔ بادشاہ نے سپاہی کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا، جو ہیرا تم نے جوہری کو فروخت کیا وہ کہاں سے ملا؟ بادشاہ سلامت، یہ میں نے مچھیرے سے لیا تھا جسے میں نے ریشم کے کپڑے دیے تھے۔ سپاہی نے جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا، کون مچھیرا؟ کیا نام ہے اس کا؟ سپاہی نے کہا کہ وہ اسے نہیں جانتا۔ دوسرے دن سب گاؤں والوں کو دربار میں بلایا گیا۔ گاؤں والے جمع ہوئے اور بادشاہ نے سپاہی اور جوہری کو بھی طلب کیا۔ دربار میں مچھیرے نے سپاہی کو دیکھا تو اسے پہچان لیا۔ بادشاہ نے ہیرے کے بارے میں مچھیرے سے پوچھا اور اس نے بادشاہ کو پوری بات بتائی۔ بادشاہ نے سپاہی کو جیل بھیجا اور مچھیرے کو ہیرے کی اصلی قیمت 30,000 ادا کی۔ مچھیرا بہت خوشی خوشی گھر آیا اور اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ Don't forget to like and subscribe to my channel.